الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا 14واں نمبر ہے اور نزولی اعتبار سے 72واں نمبر ہے. اس صورت کے 6 رکوع کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اسی سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پوری صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان فرمائی گئی ہے، بلکہ اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح یہاں پر بھی علامت کے طور پر اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے. اس صورت کا زمانہ نزول بھی مکہ مکرمہ کا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو مضمون ہے، جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدابیر کر رہے تھے، ان کی فہمائش اور تنبیہ اس صورت کا مدعا ہے. لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت اور انذار کا انداز جو ہے وہ زیادہ تیز ہے. اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے اور حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان فرمایا گیا ہے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف. سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث فرمائی گئی ہے. ایسی کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح اعراض، انکار، عداوت اور مخالفت کا رویہ اختیار کیے رکھا جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گفتگو بھی ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی. ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے.
رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس سے قوی شک میں ہیں، اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ کفار کو اس بات کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی زبان دے کر کے بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی زبان میں ان کی لینگویج کے اندر انہیں بات سمجھا سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے سمجھانا آسان ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، یا فرمایا کہ نعمتوں کے باقی رہنے کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی جائے تو یا تو دنیا کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، یا فرمایا کہ آخرت کے اندر پھر عذاب ہوگا۔ شکر کی حقیقت یہ کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کے اوپر عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے، اور اسی طرح اس کے اوپر جو دوسری نعمتیں ان نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ اس رکوع میں گزشتہ نافرمان قوموں کی ان گستاخانہ گفتگو کا تذکرہ فرمایا جو انہوں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کی، اور پھر ان قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ دوسری قوموں کے لانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کا ذکر ہے کہ ان کو کس قسم کی سزائیں جو ہے وہ دی جائیں گی، جو انتہائی عبرت ناک سزائیں ہوں گی۔ فرمایا کہ دوزخ میں ان کو پانی کی جگہ پلائی جائے گی، اور یہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں گے،
مگر حلق سے اتار نہ سکیں گے، اور چاروں طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن یہ نہ پی سکیں گے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اس میں شیطان کے اس رویہ کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن اس کا اپنی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے جو تمہیں پٹی پڑھائی تھی وہ غلط تھی، میں نے تم پر کوئی زبردستی تو کی نہیں تھی، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اس لیے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، میرے اوپر کیوں الزام دیتے ہو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو اور اپنے آپ ہی کو الزام دو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم لوگ میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک اور پاکیزہ کلمہ کی مثال پاکیزہ درخت اور گمراہی کی مثال ناپاک درخت سے دی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں اور وہ خوب پھل بھی دیتا ہو۔ اس سے مراد بعض حضرات نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے، اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں اور اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیا جائے تو اسے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین کے اوپر کوئی استحکام اور جماؤ حاصل نہیں ہوتا، اکھاڑیں تو فوراً اکھڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد خنزل یا اندرائن کی بیل ہے کہ جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اس میں بہت سارے اپنے انعامات اور بے شمار فضل کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ کفر کرنے والوں نے اللہ کی ان نعمتوں پر بجائے شکر کے اللہ کی ناشکری کی، اور نہ صرف خود ہلاکت کے غار میں گرے بلکہ اپنی نفسانی تحریکوں میں اپنی قوم کو مبتلا کر کے انہیں بھی ساتھ لے ڈوبے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے مکہ معظمہ اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی، جس وقت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے واپس جانے لگے، تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ان دعاؤں کے اندر ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند فرزندوں کی عطا فرمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور پھر اس دعا کا تذکرہ ہے کہ جس میں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند اور اسلام پر قائم رہنے کا بیان ہے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ساتھ ہی اپنے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب فرمائیے۔ پھر اس سورت کے آخری رکوع میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور ان کے لیے جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم کے اس آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جس طرح اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حکمت کا بیان ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا نزول کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ جو اہل عقل ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔